ایک لقب جو ہے وہ ہے غریب الغربا کا، اسے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سے وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ وطن سے بہت دور، انہیں قتل کیا گیا، اس لیے غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ حضور اگر یہی وجہ ہے تو امام حسین بھی غریب الغربا ہوئے، اور بھی بہت سے امام جو وطن سے دور تھے وہ بھی غریب الغربا ہوئے۔ مگر غریب الغربا ہونے کی ایک اہم وجہ جو تاریخ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ساتویں امام کثیر الاولاد ہیں، 35 اولادیں ہیں، اکثر اولاد امام کی، یعنی خود 8ویں امام کے بھائی اور بہن۔ ان لوگوں کا معیار یہ ہے کہ 8ویں امام کو امام نہیں مان رہے ہیں۔ بہت کم بھائی بہن ہیں جو 8ویں امام کو امام۔ انسان باہر کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، مگر گھر کی تکلیف، گھر میں اگر بولے گئے وہ جملے جو گھر والوں کی زبان سے آتے ہیں وہ بہت آسان نہیں ہوتے۔ 8ویں امام پر الزام لگانے والے باہر کے نہیں ہیں، بھائیوں نے انکار کر دیا کہ آپ ہمارے بابا کی اولاد ہی نہیں ہیں، بھائیوں نے انکار کر دیا۔ ایسے ماحول میں کیوں غریب الغربا کہا جا رہا ہے؟ اس امام کی غربت یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی اسے امام نہیں مانا جاتا، اس لیے ایک وجہ غریب الغربا کی یہ ہے۔ اسی میں معصوم قم کی کیوں تعریف ہے؟ معصوم قم کی تعریف اس وجہ سے ہے کہ جہاں کوئی انہیں امام نہیں مان رہا ہے وہاں یہ اکیلی بہن کہہ رہی ہے کہ آپ ہی ہمارے امام ہیں، آپ ہی ہمارے امام ہیں۔ حتیٰ یہ بھی کہا کہ جب بھی شادی کی بات کی گئی کہ آپ کی شادی کا حق کس کے ہاتھ میں ہے، کہا میرے اس زمانے کے امام وقت کے ہاتھ میں ہے، یعنی 8ویں امام کو امام مانتی تھی۔ تب کہیں جا کے جب بھی تاریخ پڑھی جاتی ہے یا جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ معصوم قم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو سمجھ سکیں۔